یہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ جو زمانے جاہلیت کی چیزیں تھیں نا، جاہلیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی باتیں، جسے جہلا کا زمانہ کہا جاتا ہے، جس میں تعلیم نہیں تھی، حکمت نہیں تھی، درس تدریس نہیں تھا، اس میں یہ باتیں تھیں کہ لوگ بدسکونیاں لیتے تھے، لوگ فال نکالتے تھے، لوگ جناب اسی طرح پرندے چھوڑتے تھے آسمان میں، اسی طرح جناب چند مہینوں کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے، جس طرح یہ سفر والا مہینہ یہ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ معاذ اللہ ایک منحوس مہینہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں سیم آج ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں ان کی تعلیمات ہمارے لوگوں کو کہاں سے مل گئیں۔ تعلیمات تو لینی چاہیے تھی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات لینی چاہیے تھی، ہم تو ان کے فالورز ہیں نا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اور میرے بھائیو ہم نے ابو جہل کی تعلیمات کہاں سے لے لیں، عتبہ شیبہ کی تعلیمات کہاں سے اخذ کر لیں کہ جس طرح وہ کرتے تھے کہ اس سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے، بدشگونیاں اور بد فال کا یہ عالم ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ مارکیٹوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، یہ عالم ہے کہ لوگوں نے عجیب عجیب ایک بدشگونیوں کے طریقے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کی دکان پہ صبح صبح آپ کسی کے گھر کسی کی دکان پہ آپ ادھار مانگنے چلے جائیں، یا آپ صبح فرسٹ ٹائم پہلے گاہک بن کے چلے جائیں، اگر آپ کی آپس میں ڈیل نہ ہو سکی، آپ کو جو ہے وہ دکاندار راضی نہ کر سکا، قائل نہ کر سکا، آپ اس سے چیز نہیں لے رہے، تو وہ کہے گا وہ تو میری بونی خراب کر دی، ہن تے پورا دن ہی چنگا نہیں گزرنا۔ اتنے ہم، اور صبح صبح کوئی ادھار لینے آ جائے تو کہتے ہیں جی آج تے پتہ نہیں ساڈا کی بنسی، آج تو صبح صبح ادھار لینے آ گئے تم۔ اتنے ہم عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہو گئے ہیں۔ اور میں کتنی دفعہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اسلام آباد میں آگے پیچھے اربوں روپے کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، 2-2 4-4 کنال پہ کوٹھیاں بنی ہیں، کوٹھیوں کے وہ اوپر ممٹی پہ ہنڈیا لٹکی ہوئی ہے، جوتا لٹکا ہوا ہے۔ کیا ہے جی؟ فلسفہ پوچھا گیا، لاجک کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی یہ اس لیے لٹکائی ہے کہ تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ بڑی ساری گاڑی ہے، اس کے پیچھے جناب جوتیاں لٹکی ہیں، کیا کچھ لٹکا ہوا ہے، کیا ہے جی؟ نظر نہ لگے۔ اور میرے بھائیوں کن چیزوں میں ہم پڑ گئے ہیں؟ سفر میں یقین جانے ایک دفعہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ کسی بھائی کے ساتھ کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو آگے سے بلی گزر گئی، کالے رنگ کی بلی تھی، اس نے اسی جگہ بریک بات ہی کہ صاحب میں تو آگے نہیں جا سکتا، بلی جو گزر گئی ہے۔ اتنی کمزوری ایمان کی علامتیں امت محمد میں اتنے کمزوری کی علامتیں اور اتنی بدشگونیاں، اتنے بدفالیاں اور اتنے عقیدے کی کمزوری، یہ ہمیں اتنا چیزوں سے، بلیوں سے ڈرا دیا گیا، ہمیں جانوروں سے ڈرا دیا گیا۔ گاؤں میں، شہروں میں تو جانوروں کا اتنا پرندوں کا سسٹم نہیں ہے نا، تو گاؤں میں صبح صبح کسی کی دیوار پہ کوئی پرندہ آ کے بولے نا تو کہتے ہیں آج تے فوتگی ہو سی ہے جی کسے گرام، آج تے کسے مرنا ہی مرنا ہے۔ کہیں پہاڑ سے کوئی کسی لومڑی کی آواز سن لی تو اور کہانی گڑ لی۔ اور میرے بھائیوں کیوں آپ ایسی باتیں کر کے اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں؟ اس جانور بیچارے کو کیا پتا کہ کہیں فوتگی ہونی ہے یا ہو گئی ہے، اس لومڑی کو کیا پتا کہ وہ اس لیے بولی ہے کہ کوئی فلاں جگہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے اللہ کے علم میں ہیں، اسی کو پتا ہے۔ اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، اس کا درس لیجئے میرے بھائیوں کہ مہینے سارے اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، اور اللہ کی چیز کوئی بھی منحوس نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، ہمارے لیے اچھا بنایا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند بنایا ہے۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں کہ ہم اس ایک اچھی چیز کو بھی برا بنا دیتے ہیں، اچھے دن کو برا کر دیں،